अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। तस्वीर में नजर आने वाला ये शख्स, इसके चेहरे पे पड़ती हुई नहुसत, शक्ल से टपकती हुई कराहत देखकर अब तक आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि ये शख्स जरूर अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बेहुदा काम करता होगा जिसकी वजह से इसके चेहरे पे इतनी लानत बरस रही है। रायवेंड के रजवाड़े में ये शख्स रजी दाद के नाम से जाना जाता है। ये शख्स ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों पर गंदे बेहुदा इल्जामात लगाता है और गंदी गालियां देता है। अभी रिसेंटली इसने इमरान खान साहब की बेगम के हवाले से बात करते हुए एक वीडियो में कहा कि वो शुमाल की तरफ अपना चेहरा करके अपने पूरे कपड़े उतार के जादू किया करती थी, और अल्लाह माफ करे मैं वो बयान नहीं कर सकता आपके सामने। ये शख्स कितनी गंदी और बेहुदा जबान इस्तेमाल करता है सियासी मुखालिफिन की बहनों बेटियों के हवाले से। और मजे की बात यह है कि कुछ दिन पहले इसने ट्विटर पे लिखा कि पंजाब में खालिस गुड़ नहीं मिलता, और रायवेंड के रजवाड़े की मालकन मरियम नवाज ने इसे जवाब देते हुए दादा कहकर मुखातब किया। लिखती हैं, दादा मैं आपको रायवेंड का खालिस गुड़ भेजती हूँ, आप खाकर बताइएगा आपको कैसा लगा। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो ब्रिगेड लोगों की बहनों माओ बेटियों पर गंदे इल्जाम और बेहुदा जबान का इस्तेमाल करती है, वो सब के सब रायवेंड का गुड़ खाते हैं। 12,000 से ज्यादा लोग इस वक्त ट्विटर पे जिनको मरियम नवाज फॉलो करती हैं, वो सब रायवेंड का गंदा गुड़ खा के लोगों की बहनों बेटियों माओ पे बरहना इल्जामात लगाते हैं। ये वो गंदा खानदान है जिसने बेनजीर की बरहना तस्वीरें हेलीकॉप्टर्स के जरिए लोगों के घरों में फेंकी थी। ये वो गंदा बेहुदा खानदान है जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके सरेआम ये कहता है कि लोगों की नाजेबा वीडियोस हमारे पास मौजूद हैं। मरियम नवाज खुद अपने मुंह से कहती है कि मेरे पास बहुत ताकतवर लोगों की नाजेबा वीडियोस हैं। मरियम नवाज का शौहर खुद कहता है मेरी बीवी के पास ऐसी वीडियोस हैं जिनमें से स्विमिंग पूलों में और पता नहीं क्या क्या, यानी कितने फख्र से बताता है कि नामहरमों की नाजेबा वीडियोस मेरी बीवी के मोबाइल में सेव है। ये वो बदतरीन खानदान है जिनकी मिनिस्टर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए बाइज्जत लोगों की बीवियां यानी कि जजेस की बेगमात के हवाले से कहती हैं कि इमरान खान के साथ उनके मुआशके थे और अदालतों से फैसले वही बेगमात अपने आशिक के हक में करवाती हैं। ये इतना गंदा खानदान है कि पाकिस्तान और पंजाब लाहौर की सियासत में जितना घटिया, जितना गलीज, जितना गंदा, जितना नापाक शख्स होगा, उसे रायवेंड से गुड़ जाएगा उसके घर में, और फिर वो रायवेंड का गुड़ खा के वो नाजेबा जबान इस्तेमाल करेगा कि आंखें शर्म से झुक जाएंगी, हया से कानों पे हाथ रखना पड़ेगा। मेरा मुतालबा है तहरीक इंसाफ की क़यादत से कि जो नाजेबा जबान इसने एक बापर्दा खातून यानी कि बुशरा बेगम के हवाले से इस्तेमाल की है, जल्द से जल्द इसके ऊपर FIR करवाई जाए और इस शख्स को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि एक एग्जाम्पल क्रिएट हो पाकिस्तान के अंदर लोगों की बहनों बेटियों और माओं के बारे में ऐसी गंदी और वाहियात जबान कैमरे के सामने बैठ कर के कोई इस्तेमाल ना कर सके। उसके बाद एक और तस्वीर आपको ये दिखा रहा हूं। तस्वीर में नजर आने वाली इस मासूम सी शक्ल को देखकर आपको लगता है कि कौमी सलामती को इस बच्ची से खतरा हो सकता है। आपको कहीं से देखकर ये अंदाजा हो रहा है कि ये बच्ची पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा सकती है। आपको देखकर इस मासूम चेहरे को यूं लगता है कि पाकिस्तान की एटमी असासे इसकी वजह से खतरे में हैं, या पाकिस्तान की साख्त को आलमी दुनिया के सामने सुबकी उठानी पड़ रही है, या नुकसान हो रहा है पाकिस्तान की अफादियत को, या पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज का रेट गिर गया है इस लड़की की वजह से। इस बच्ची को कल रात घर से अगवा कर लिया गया और आज बैसाखियों के सहारे इसका वालिद और इसका खानदान अदालतों के धक्के खा रहा था और इस बच्ची को पेश किया गया। ये रियासत किस हद तक गिरी हुई है कि अपने गंदे नापाक मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए ये लिहाज भी नहीं करते कि इन मासूम बच्चियों की शादियां होनी है। इन्होंने इस मुआशरे के अंदर रहना है। आपने 1 साल रहना है, चले जाना है, 2 साल बाद रिटायर हो जाना है। अपने इस मुख्तसर से इक़्तिदार को तूल देने के चक्कर में
کتنی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہو آپ؟ کیا دکھانا چاہتے ہو؟ رات کو ایک معصوم بچی کو اس کے گھر سے اٹھا کر کے لے جاتے ہو، پھر عدالتوں میں چکر لگواتے ہو۔ اللہ کا قہر نازل ہو تم پر کہ ان لوگوں کے لکھنے سے، 2 ٹویٹس کر دینے سے اس ریاست کو خطرہ ہو گیا۔ بہرحال اس کے بعد ایک بڑا اہم سوال، حکومت نے کل پریس کانفرنس کر کے عمران خان کو یعنی کہ تحریک انصاف کو مذاکرات کی دعوت دے دی۔ 2 دن پہلے تک پابندیوں کی دھمکیاں دینے والے آج کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں۔ واضح ہے کہ نظام لپیٹا جا چکا ہے۔ عمران خان تنہ تنہا 2 سال سے اس فسطائیت کے خلاف لڑتے لڑتے آج جیت چکا ہے۔ نظام پیچھے ہٹ رہا ہے، عمران خان آ رہا ہے۔ اس بیچ میں کچھ نون لیگی یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خان کسی ڈیل کی صورت میں باہر آئے گا۔ جناب عالی، وہ شخص جس نے جسم پہ 4 گولیاں کھا لی، جس نے اپنی پوری پارٹی توڑوا دی، جس کے بندے اسے چھوڑ کر کے چلے گئے، جس کی پارٹی کا نشان تک اس سے چھین لیا، جس کو نااہل کر دیا، جس کو الیکشن لڑنے جوگا نہ چھوڑا، جس کی بیوی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور جیل سے بھی بیٹھ کر کے اسٹیبلشمنٹ کی بے لگام طاقت کو للکارتا رہا۔ پتر جمہور وہ ڈیل کر کے نہیں آ رہا، وہ 2 سال کی اس طویل جنگ کے بعد جیت کر باہر آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہ نواز شریف کی طرح جدے نہیں بھاگا، برطانیہ نہیں بھاگا 50 روپے کے سٹامپ پر، ورنہ آپشن تو اس وقت بھی اس کے پاس تھا کہ ملک سے چلے جائیں، کچھ عرصے بعد آ جائیے گا۔ ڈیل کا آپشن تو اس وقت بھی تھا جب بینگن ٹپر مولی پہ اس کے امیدوار جیت کر اسمبلی میں آئے تو زرداری کو بھیجا گیا کہ اس کے ساتھ مل کے حکومت بنا لیں۔ ڈیل تو اس نے تب بھی نہیں تھی۔ آج اگر وہ الیکشن کا کہہ رہا ہے، آج وہ یہ پیغام دے رہا ہے جیل سے کہ آرمی چیف کو نیوٹرل ہو جانا چاہیے۔ اس کے بیچ میں کچھ جذباتی لوگ شاید تحریک انصاف کے یا پھر کچھ بے نامی اکاؤنٹس جو پچھلے 2 سال سے اسٹیبلشمنٹ کی اس فسطائیت سے اتنا تنگ آ چکے ہیں کہ ان کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے ذرا سی بھی نرمی اتنی ناگوار ہے کہ وہ برداشت نہیں کرتے۔ بہت مختصر تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں ان لوگوں کی ہے جو کہیں نہ کہیں تنقید کر رہے ہیں خان صاحب کے اوپر۔ جناب عالی، اس کو میں تھوڑا سا بریفلی ایکسپلین کروں گا۔ کل میں نے سبھی کاظمی کے ساتھ بھی وہ باتیں کی تھیں، کچھ مزید اس کے اندر آج میں آپ کے سامنے حقائق رکھتا ہوں۔ ان لوگوں کا مطالبہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت کو ختم ہونا چاہیے، رول آف لا کا قیام ہونا چاہیے، حقیقی جمہوریت ہونی چاہیے، حقیقی آزادی ہونی چاہیے، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ محبت کی پینگیں لڑا کر کے ہمیں اقتدار نہیں چاہیے۔ تو جناب عالی، رول آف لا، حقیقی آزادی، آئین اور کانسٹیٹیوشن کی بحالی جیل سے بیٹھ کر کے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے باہر آنا بہت ضروری ہے، اور 2 سال کی اس طویل لڑائی کے بعد آج اگر وہ جیت کر کے باہر آ رہا ہے تو یہ دیوار پہ لکھا صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ اقتدار میں بھی انشاءاللہ تعالی آ رہا ہے۔ تو بہت ہی احمق ہیں وہ لوگ جنہیں یہ لگتا ہے کہ اس ملک میں اقتدار کے اوپر بیٹھا شخص ملک کا وزیر اعظم اپنے ہی کسی ادارے کے سربراہ کو کہے گا کہ ادھر آؤے جنگل کے بادشاہ۔ ادارے اور حکومت ایک پیج پر ہوں، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ کا یہ مطالبہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی بے لگام طاقت ختم ہونی چاہیے، ملک میں رول آف لا کا قیام ہونا چاہیے، بدماشی ملک سے ختم ہو جانی چاہیے، تو اس کے لیے ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ اس کے لیے آپ اکثریت لے کر کے ایوان میں آتے ہیں، ایوان میں قانون سازی کے ذریعے ان کی طاقت کو ختم کیا جاتا ہے۔ ٹیبل پہ بیٹھ کر کے آپ کسی سے وعدہ پیمان لے کر کے اس کی طاقت کو ختم نہیں کر سکتے۔ فرض کریں آج کسی بڑے عہدے پہ بیٹھا شخص آ کر کے وعدہ کر دیتا ہے، قرآن پہ حلف اٹھا لیتا ہے کہ میں اپنی حد میں رہوں گا، آج کے بعد میں اپنی حد کراس نہیں کروں گا۔ دوسرا آنے والا حد کراس کر لے تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی اس کے لیے قانون سازی ہوگی، اس کے لیے پالیسیز ایسی بنے گی، جیسے کہ فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آپ ایکسٹینشن کو ختم کر دیں، اسمبلی میں آ کے قانون بنا دیں کہ جو بھی آرمی چیف کے عہدے پہ آئے گا، جو بھی چیف جسٹس کے عہدے پہ آئے گا، اس کی وہی مدت ملازمت ہے جو اس کی قانون کے حساب سے بنتی ہے، ایکسٹینشن نہیں ملے گی کسی کو بھی۔ یہی ہے نا، ایکسٹینشن کے چکر میں اپوزیشن کے پاس جاتے ہیں، ڈیلیں بناتے ہیں، ادھر سے بندے خریدتے ہیں، اپنے ووٹ پورے کرتے ہیں۔ ختم کر دیں قانون کو، بنا دیں آپ قانون کہ کوئی بھی ملٹری کا بڑا افسر ریٹائر ہو کے آ کے کسی سویلین ادارے کا سربراہ نہیں لگے گا۔ آج نادرا کا سربراہ، آج واپٹا کا سربراہ، آج نیب کا سربراہ،
یہ سارے جرنیل کیوں لگے ہوئے ہیں؟ اب بنائیں قانون آ کر کے اسمبلی میں، آئیں شفاف الیکشنز کے ذریعے۔ عمران خان کا جو مطالبہ ہے کہ شفاف الیکشن اس ملک کے اندر، انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گے شفاف الیکشن۔ جو کام اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈلا ہے نا، اب اگر وہ الیکشن کی طرف جائیں گے تو یہ لکھ کر جائیں گے وہی ریڈ لائن جو خان صاحب کے اوپر لگائی گئی تھی اسی سے، کہ اب الیکشن میں ہم نے کوئی دھاندلی والی سوچ نہیں رکھنی، ورنہ یہ جو 2 سال ہم نے برداشت کیا، مزید اگلے 2 سال نہ یہ ملک متحمل ہو سکتا ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت اس کو برداشت کر سکتے۔ تو آئیں آپ الیکشنز کے ذریعے اور بنائیں قانون کہ کوئی ملٹری کا ریٹائر افسر کسی ادارے کا سربراہ نہیں لگے گا۔ اس ملک کی بیوروکریسی کے اندر جس ایس پی کو اٹھا کے دیکھو ریٹائر کیپٹن۔ بنائیں قانون، نہیں بنیں گے آپ، میرٹ کے ذریعے یہاں پہ تقرریاں ہوں گی، میرٹ کے ذریعے عہدوں کے سربراہ لگائے جائیں گے۔ اس طرح کے اور بہت سے قانون ہیں جن کی ڈیٹیل میں جا کر کے ہم اس فیصلے پہ پہنچ سکتے ہیں کہ ہم کیسے اسٹیبلشمنٹ کی بے لگام طاقت کو حد میں لے کر کے آ سکتے ہیں اور سویلین اور صحیح معنوں میں سویلین بالادستی کو قائم کر سکتے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو بہت ضروری ہے عمران خان صاحب کا باہر آنا اور پھر اداروں کے ساتھ جلتے ہوئے حقیقی سیاسی جدوجہد کے ذریعے اس ملک میں رول آف لا اور سویلین بالادستی کو قائم کرنا۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے۔ عمران خان صاحب انشاءاللہ تعالی بہت جلد میرے اور آپ کے درمیان ہوں گے، ایک آزاد شہری ہوں گے۔ اس وقت نون لیگ بھاگنے کی پوری تیاری کر چکی ہے۔ یہ نظام، یہ اسٹیبلشمنٹ ان کا گندا ٹوکرا مزید اپنے سر پہ نہیں اٹھانا چاہتی۔ زرداری اپنا بھاگنے کا سوچ رہا ہے۔ کنیزاؤں کی نشستیں خالی ہو گئیں، وہ پہلے سے چلی گئیں، اب گماشتے بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ فائر وال جو لگائی گئی تھی جن کو روکنے کے لیے، مجھے لگتا ہے اب وہی اس فائر وال کو انشاءاللہ کنٹرول کریں گے، اور جنہوں نے لگوائی تھی وہ اس کے اندر جھونکے جائیں گے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویلاگ۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں خیالات کا اظہار کیجیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔